آج کل حجاج کرام کی بڑی تعداد سعودی عرب میں موجود ہے۔ یہ سب حضرات مدینہ منورہ بھی حاضر ہو چکے ہوں گے یا ہوں گے۔ مدینہ کی حاضری کے دوران ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں بلکہ زیادہ سے زیادہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار دیں۔ اکثر ایک نماز کے لیے جاتے ہیں تو کئی نمازیں پڑھ کر ہی بلڈنگ یا ہوٹل میں واپس آتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کی عمارت میں خوبصورتی کے علاوہ راحت رسانی کا بھی بھرپور انتظام ہے۔ دنیا کا شاید سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ ایئر کنڈیشننگ کا نظام ان کی عبادت کو آسان کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ عہد نبوی سے عہد فاروقی تک مسجد نبوی کی تعمیر کا جو سادہ انداز تھا وہ اپنی جگہ ہماری تاریخ کا قابل فخر حصہ ہے، لیکن اسی دور کے عشاق کی شان کے لائق تھا۔ آج اگر اسی انداز کی تعمیر ہوتی تو فرض نماز کی 4 رکعتوں کے دوران اتنا ہی پسینہ آتا اور گرمی لگتی کہ آج کے عاشقوں کا حج نبوی 4 رکعتوں پر ہی پگھل جاتا اور سلام پھیرتے ہی اذکار مسنونہ پڑھے بغیر ہی اپنے کرتے یا قمیص کو حرکت دیتے ہوئے اور گریبان میں پھونکے مارتے ہوئے باہر بھاگتے۔ چند لوگ اس سے مستثنیٰ ہوتے اور اگلی نماز میں بھی عین اقامت کے وقت مسجد میں داخل ہوتے۔ کبھی غور کیا کہ آج حجاج اور سال بھر کے معتمرین و زائرین کی مجموعی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوتی ہوگی۔ یہ سب اتنے سکون سے عبادت کر لیتے ہیں تو یہ کس کا صدقہ جاریہ ہے؟ ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسجد نبوی کی تعمیر نو کا مرحلہ آیا تو انہوں نے مسجد کو جدید ترین انداز سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعض حضرات کو اعتراض بھی ہوا کہ سلف کے طریقے سے انحراف ہے، لیکن حضرت عثمان نے ماضی یا حال کی بجائے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے پورے شرح صدر کے ساتھ کام جاری رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خلافت راشدہ میں یہ کام نہ ہوتا تو بعد میں کسی کے لیے انداز تعمیر میں تبدیلی ممکن نہ ہوتی۔ وقتی اعتراض ختم ہو گئے اور بعد میں سب تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ درست تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں بہت سو کا حصہ ہے۔ بانی تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ یتیم جنہوں نے زمین مفت میں دینے کی پیشکش کی، وہ ابو بکر جنہوں نے قیمت ادا کر دی، وہ صحابہ جنہوں نے ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی، وہ عمار جو سب سے زیادہ سرگرمی سے حصہ لے رہے تھے، وہ عثمان جنہوں نے خالص اپنے مال سے جگہ خرید کر توسیع کی، وغیرہ وغیرہ۔ نہ معلوم کتنی کردار ہے مسجد نبوی ان سب کا صدقہ جاریہ ہے، لیکن آج کروڑوں لوگ وہاں سکون و اطمینان کے ساتھ طویل وقت جو گزار لیتے ہیں، اس کا سب سے زیادہ اجر و ثواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہو جاتا ہوگا، اور وہ اس حوالے سے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اس میں ان کی انفرادیت یہ ہے کہ باقی جس نے مسجد نبوی میں کوئی کردار ادا کیا اس کو اس وقت بھی شاباش و تحسین ضرور ملی ہوگی، جبکہ حضرت عثمان کے حصے میں وقتی طور پر تنقید آئی، حالانکہ اس میں ان کے ذات کے دھیلے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انہوں نے وقتی تنقید سہ کر آنے والوں کی راہ کھول دی۔ اب جب آپ کو وہاں حاضری کی سعادت حاصل ہو، اللہ کرے آپ کو بار بار مقبولیت کے ساتھ حاصل ہو، تو کم از کم ایک مرتبہ حضرت عثمان کے ایصال ثواب کے لیے 2 نفل پڑھ کر یہ دعا ضرور کر دینا کہ اللہ انہیں اس احسان کا ہماری طرف سے بہترین صلہ عطا فرما۔ آپ کی انتہائی فکر مندی کی حالت میں جو آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کا روا اس سے خوش ہوتا ہوگا۔ فرض کریں کہ بیٹی کی شادی ہے، ہاتھ میں کچھ پیسہ نہیں، آ کر کوئی تعاون کر دیتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہوگی آپ کو۔ آپ ایک مدرسے کے محتمم ہیں، طلباء کے کھانے اور عملے کی تنخواہوں کے پیسے نہیں، کوئی یہ بوجھ اپنے ذمے لے لیتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی کو سب سے مشکل سفر جہاد درپیش ہے تو کئی پہلوؤں سے انتہائی کٹھن مرحلہ ہے جسے قرآن نے سعادت العسرا کہا ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی کی فکر مندی کا کیا عالم ہوگا جب حضرت عثمان نے بار بار کھڑے ہو کر مدد کے بڑے بڑے اعلان فرمائے ہوں گے، تو اللہ کے نبی کا جی کتنا خوش ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو بھی کچھ کرے اس کا آخرت کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کی آخرت کا
कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस्मान आज के बाद जो भी कुछ करे उसकी आखिरत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब यह है कि वो शरीयत से मुस्तस्ना होंगे, बल्कि बात यह है कि अल्लाह के हाँ फैसले अमाल के वज़न पर होते हैं। उस्मान अब कुछ भी कर ले, ये नेकी इतनी बड़ी है कि उसके हसनात का पल्ला हर हाल में भारी रहेगा। इस जैसी बात हदीस में अहले बदर के बारे में आती है, उसका भी यही मतलब है। तो जिससे अल्लाह के नबी का जी खुश, उससे हमारा भी जी खुश। सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके साहिब हया होने की खबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और हया और ईमान का जोली दामन साथ है, जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले थे। और कुरान की रूह से अल्लाह की राह में खर्च करना अल्लाह को कर्ज देने के मुतरादिफ है, और अल्लाह कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करता, बल्कि कई गुना ज़्यादा बढ़ा कर देता है। जिसकी तरफ से अल्लाह के नबी हुदैबिया में बेअत करके ये गवाही दी कि उस्मान भी अल्लाह की राह में जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, जबकि बाकियों ने अपने बारे में ये गवाही दी कि उनके दौर के आखिरी हिस्से की एक इंतहाई काबिल तवज्जो बात यह है कि इस दौर में जिस अंदाज से हुकूमत से इख्तलाफ और एजिटेशन को बर्दाश्त किया गया है, उसकी मिसाल आज की जमहूरियत के बड़े से बड़े दावेदार भी पेश नहीं कर सकते। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ताकत से मसला हल करने की बजाय हज़रत अली के मशवरों के मुताबिक पुरअमन तरीक़े से हल करने की कोशिश की। अगरचे कुछ लोग इस तरह का हल पसंद नहीं करते थे। उन्हीं में से एक शख्स के बारे में हज़रत उस्मान की अहलिया ने हज़रत से कहा कि अली करमल्लाह वजह फुला से शख्स से ज़्यादा तुम्हारे खैर ख्वाह हैं। वो ज़ात जिसकी बाज़ पॉलिसियों और फैसलों से कुबार सहाबा ने अगरचे इख्तलाफ किया, और इख्तलाफ एक हसन है जो जमहूरियत वालों को अब समझ में आया। ताहम कोई ये नहीं कह सका कि इस हस्ती ने मनसब खिलाफत को अपनी ज़ात या अपनी औलाद के मफाद के लिए इस्तेमाल किया। माली तौर पर अल्लाह का दिया हुआ पहले ही इनके पास बहुत था, लेकिन अगर नीयत साफ न हो तो डॉलरों से भरे 100 अकाउंट के बावजूद भी इंसान का पेट नहीं भर सकता। लेकिन इस हस्ती पर उनका बड़े से बड़ा मुखालिफ भी इस तरह का छोटा सा इल्ज़ाम भी नहीं लगा सका, रज़ी अल्लाहु अन्हु।